الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ تعالی اللہ رب العزت کی توفیق اور اس کے فضل سے آج ہم اس نشست میں پچھلے باب کا اگلا حصہ بیان کریں گے۔ جیسا کہ ہم نے پچھلی نشست میں کفر و گناہوں کے باوجود دنیاوی نعمتیں ملنا اللہ کی ڈھیل ہوتی ہے، اس عنوان کے تحت گفتگو کی تھی۔ جیسا کہ ہم نے پچھلی نشست میں یہ بیان کیا تھا کہ آج اکثر مسلمانوں کے یہ حالات ہیں کہ وہ اللہ اس کے رسول کی مخالفت والے کاموں کو کر کے خوب خوش ہوتے ہیں اور اس پر جو ہے وہ مطمئن بھی ہوتے ہیں، اور اکثر لوگ ایسے ہیں کہ برائی و گناہوں کے کاموں کے کرنے والوں یعنی لوگوں کی تعداد بھی کثیر ہے، اکثریت اس طرف ہے کہ جب لوگ برائی اور گناہوں کا کوئی کام کرتا ہے تو اس کے کام کو یعنی گناہ اور برائی کے کام کو تعریف کرنے والے بھی لوگ بہت ہوتے ہیں، یعنی اس کے کام کو اچھا کہتے ہیں، حالانکہ وہ اللہ اس کے رسول کے نزدیک وہ برا ہے اور گناہ ہے، لیکن لوگوں کے نزدیک وہ بہتر ہے اور اچھا ہے، کیونکہ وہ دنیا کی نظر سے دیکھتے ہیں۔ تو دنیا کے اعتبار سے تو بہتر ہے، لیکن اخروی اعتبار سے وہ بہت برا ہے اور گناہ ہے۔ تو جب لوگ کوئی برائی کا کام کرتے ہیں یا گناہوں کا کام کرتے ہیں اور لوگ ان کی تعریف کریں، ان کی واہوائی کریں، تو ان کو یہ لگتا ہے کہ میں نے جو کام کیا وہ صحیح کیا ہے اور میرا کام ٹھیک ہے، درست ہے۔ اگر میرا کام صحیح نہ ہوتا تو لوگ میری تعریف کیوں کرتے، میری واہوائی کیوں کرتے ہیں؟ لیکن وہ کبھی یہ نہیں سوچتا، نہ اس بات پر کبھی غور کرتا ہے کہ جو کام لوگوں کے نزدیک قابل تعریف ہے، کیا وہ اللہ اس کے رسول کے نزدیک بھی قابل تعریف ہے یا قابل مذمت ہے؟ اس پر غور نہیں جاتا اس کا۔ تو شیطان کے فریب اور دنیا کی محبت و رغبت اور خواہشات نفس کی پیروی کے سبب، اس میں تین چیزیں ہیں۔ ایک تو شیطان اس فریب دیتا ہے اور شیطان اس کے دلوں میں وسوسے ڈالتا ہے، اور شیطان کے فریب کے ساتھ ساتھ انسان کے اندر جو دنیا کی محبت و رغبت ہوتی ہے اور خواہشات نفس کی پیروی، تو یہ سب چیزیں انسان کو اپنے بدعمالوں پر کبھی غور و فکر کرنے نہیں دیتی، کیونکہ جس چیز سے اسے محبت ہوتی اس کے لیے وہ عمل کرتا ہے، اس کو بہتر بنانے کے لیے عمل کرتا ہے، تو اس کا دماغ، اس کا ذہن اس طرف کبھی نہیں جاتا، کیونکہ وہ جس چیز کو بنانے میں لگا، جس کو بہتر سمجھ رہا ہے، یعنی کہ جیسے کہ دنیا کی محبت اس کے دلوں میں ہے تو وہ دنیا کو بہتر بنا رہا ہے، تو اسے لگتا ہے کہ ہم جس چیز کی ہم محبت کرتے ہیں، جس چیز کی محبت ہمارے دلوں میں ہے، وہ چیز ہم نے بہتر بنائی ہے، تو اس کا ذہن آخرت کی طرف نہیں جاتا، کیونکہ اسے دنیا سے محبت ہے اور دنیا کو بہتر بنانے میں لگا ہے۔ اگر وہ اپنی آخرت کو بہتر بنانے میں لگتا تو ظاہر سی بات اس کا ہر کام اور اس کا ہر کام میں اس کا ذہن جو ہے آخرت کی طرف جاتا، لیکن اس کا ذہن صرف دنیا کی طرف جاتا، کیونکہ اسے دنیا سے محبت جو ہے۔ تو ایک وجہ یہ ہے۔ دوسرا یہ ہے کہ وہ اپنے نفسانی خواہشات کی پیروی کرتا ہے، یعنی کہ اس کا نفس جو چاہتا ہے وہ اسے حاصل کرنا چاہتا ہے، یعنی نفس کی جو خواہش ہوتی ہے اسے حاصل کرنا چاہتا ہے، اور جب وہ اسے حاصل کر لیتا ہے تو اس پر وہ خوش ہوتا ہے اور اس پر مطمئن ہوتا ہے۔ تیسرا، شیطان فریب دیتا ہے، شیطان بہکاتا ہے، اور شیطان اس کے دل و دماغ میں یہ بات ڈال دیتا ہے کہ تم جو کام کر رہے ہو وہ صحیح ہے، درست ہے۔ تو اس طرح سے بندہ گمراہ ہوتا ہے، دنیا کی محبت کے سبب اور نفس کی خواہشات کے سبب اور شیطان کے وسوسوں کے سبب۔
تو یہ 3 اسباب ہیں جن کی وجہ سے انسان جو ہے برائی کے کام کرتا ہے، دنیا میں گناہوں کے کام کرتا ہے، پھر بھی وہ اس پر مطمئن اور خوش ہوتا ہے، اور وہ یہ سمجھتا ہے کہ میں نے جو بھی کام کر رہا ہوں وہ صحیح ہے اور بالکل جو ہے درست ہے وہ۔ تو یہ چیزیں انسان کو اپنے بد اعمالوں پر اسے کبھی غور و فکر کرنے نہیں دیتی ہیں، اور اس کے برے اعمال اسے دوزخ میں لے جانے کے لیے کافی ہوتے ہیں۔ اور انسان جس باطل اور شیطان کی راہ پر گامزن ہوتا ہے اسی کو حق سمجھتا ہے، یعنی جس راہ پر انسان، باطل راہ پر انسان جو اور شیطان کی راہ پر جب گامزن ہوتا ہے تو اسی کو وہ حق مان لیتا ہے، حق سمجھنے لگتا ہے، حالانکہ وہ باطل ہوتا ہے، اس کی راہ جو ہے باطل ہوتی، حق نہیں ہوتی، لیکن وہ حق سمجھ لیتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ شیطان کی راہ پر وہ گامزن ہو گیا ہے، اور شیطان جیسا چلا رہا ہے اس پر وہ چل رہا ہے، اور شیطان کی بات کو صحیح مان رہا ہے اور اس کی بات کو حق مان رہا ہے کہ شیطان جو کہہ رہا ہے وہ صحیح کہہ رہا ہے، یا میرا نفس جو کہہ رہا ہے وہ صحیح کہہ رہا ہے۔ تو نفسانی خواہشات اور دنیا کی محبت اور شیطان کے وسوسے، اس کا مکر و فریب، یہ انسان کو دھوکے میں مبتلا کر دیتا ہے، اور انسان حق راہ سے ہٹ کر باطل راہ پر چل دیتا ہے، یعنی شیطان کی راہ پر چلتا ہے پھر وہ، اور پھر وہ اتنے گناہ کا مرتکب ہو جاتا ہے کہ جو اسے دوزخ میں لے جانے کے لیے کافی ہوتی ہیں۔ تو انسان جس باطل اور شیطان کی راہ پر گامزن ہوتا ہے اسی کو حق سمجھتا ہے اور خود کو نہایت عقل مند سمجھتا ہے۔ اس میں ایک چیز اور اضافہ ہے کہ انسان باطل راہ پر ہے، شیطان کی راہ پر ہے، دوزخ کی راہ پر ہے، پھر بھی اس کو حق راہ سمجھتا ہے، اور اس کے باوجود بھی وہ خود کو عقل مند سمجھتا ہے کہ ہم نے اپنی دنیا تو بہتر بنا لی اور اپنی آخرت تباہ اور برباد کر لی۔ تو دنیا کے بہتر بنانے اور آخرت کے تباہ اور برباد کرنے کو وہ اپنی عقل مندی سمجھتا ہے، حالانکہ وہ سب سے بڑا بے وقوف ہے، اس سے بڑا بے وقوف کوئی نہیں جو اپنی آخرت کو تباہ اور برباد کر لے اور اپنی دنیا کو سنوار لے، دنیا کو بہتر بنا لے۔ تو خود کو نہایت عقل مند سمجھتا ہے، جبکہ اس کی عقل شیطان اور دنیا اور نفسانی خواہشات کے تابع و مقید ہوتی ہے۔ حالانکہ اس کی عقل دنیا کی محبت و رغبت اور اس کی نفسانی خواہشات، یعنی اس کی جو خواہشیں ہیں، اور شیطان کے تابع ہوتی ہیں اور اس کی مقید ہوتی ہیں، یعنی اس کی قید میں ہوتی ہیں۔ یعنی 3 چیزوں کی قید میں اس کی عقل ہو جاتی ہے، دنیا کی قید میں اس کی عقل ہو جاتی ہے، اور شیطان کے تابع اور اس کی قید میں انسان کی عقل ہو جاتی ہے، اور خواہشات نفس، یعنی اس کی خواہشات کے جو تابع ہو جاتی ہے اور اس کی قید میں ہو جاتی ہے۔ یعنی یہ 3 چیزیں اس کو جدھر چاہتی ہیں ادھر چلاتی ہیں، ان کی قید میں رہتی ہے اس کی عقل۔ اور ایسے لوگوں کے لیے سخت عذاب اور نہایت بڑی مصیبت ہے جو اس پر، جو ایسے لوگ ہوتے ہیں ان پر، ایسی جو کہ صرف اپنی دنیا کو بہتر بنانے میں لگے ہوئے ہیں اور جن کی عقلیں شیطان، دنیا کی محبت اور نفسانی خواہشات کے تابع اور مقید ہو جاتی ہیں، تو ایسے شخص کے لیے سخت عذاب ہے اور نہایت سخت بڑی مصیبت ہے جو ان پر عنقریب آنے والی ہے، اور ان کے عذاب کو، اور ان کے جو عذاب کی نوعیت ہے وہ بھی سخت ترین ہوگی، ان کے جو عذاب کی نوعیت ہوگی وہ سخت ترین ہوگی، اور ایسے لوگ خود اپنی ہلاکت کا سبب بنتے ہیں، ایسے لوگ خود اپنی ہلاکت کا سبب بنتے ہیں۔ حالانکہ ہر وہ کام جو اللہ تعالیٰ و اس کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے نزدیک اچھا ہے تو وہ اچھا ہے، اور جو کام اللہ تعالیٰ و اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے نزدیک برا و ناپسندیدہ ہے تو وہ قابل مذمت ہے۔ تو وہ ہر کام، ہر صورت برا اور مذموم ہے، یعنی جو کام اللہ اس کے رسول کے نزدیک برا ہے وہ برا ہے، اور جو کام اللہ اس کے رسول کے نزدیک اچھا ہے وہ اچھا ہے۔ خواہ دنیا کے تمام لوگ، جو کام اللہ اس کے رسول کے نزدیک برا ہو، خواہ وہ دنیا کے تمام لوگوں کے نزدیک اچھا ہو، لیکن وہ قابل مذمت ہے اور برا ہے۔ آج
آنکھ والے ہو کر اندھے ہیں، کان والے ہو کر بہرے ہیں، اور عقل کے باوجود بے وقوف ہیں، اور سینے میں دل کی حرکت کے باوجود مردہ ہیں، اور جسمی اعضاء کے باوجود وہ اپاہج ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ وہ حق کو جانتے ہیں مگر وہ شیطان اور نفس کے پیروکار ہیں۔ وہ برے کاموں کی طرف راغب اور متوجہ ہیں، کانوں سے حق کو سنتے ہیں مگر کام شیطانیت کے کرتے ہیں، اور اپنی عقل سے اچھے و برے کاموں میں فرق کرنا جانتے ہیں، پھر بھی وہ خلاف شرع اور شیطان کے موافق کام کرتے ہیں، اور انہوں نے اپنے دلوں کو اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی محبت سے مزین کرنے کی بجائے اپنے دلوں کو شر و گناہ اور دنیا کی محبت و رغبت اور دنیا کی لذتوں و شہوتوں کی گندگی اور میل کچیل سے آلودہ کر رکھا ہے، اس لیے ان کے دل مردہ ہیں۔ حالانکہ ان کے دلوں میں اللہ اس کے رسول کی محبت ہونی چاہیے، اور ان کے دل جو ہے اللہ اس کے رسول کی محبت سے مزین ہونے چاہیے تھے، لیکن انہوں نے کیا ہے، اپنے دلوں کو دنیا کی محبت اور گناہ اور برائی اور دنیا کی لذتوں و شہوتوں کی گندگی و میل کچیل سے اپنے دلوں کو آلودہ کر رکھا ہے، اس لیے ان کے دل مردہ ہیں، اور ان کی جسمی اعضاء بھلائی کے کاموں کی بجائے اللہ و رسول کی مخالفت میں کام کرتے ہیں، اس لیے وہ اپاہج ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ سے خیر اور بھلائی اور جنت کی امید رکھتے ہیں۔ تو اے مسلمانوں ذرا غور کرو کہ اعمال کے اعتبار سے تم میں اور غیر مسلموں میں کیا فرق ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سورہ انعام میں ارشاد فرماتا ہے، اے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، آپ ان سے فرما دیجئے کہ بتاؤ، اگر اللہ تعالیٰ تمہارے کان اور تمہاری آنکھیں لے لے اور تمہارے دلوں پر مہر لگا دے تو اللہ تعالیٰ کے سوا کون معبود ایسا ہے جو یہ نعمتیں تمہیں دوبارہ دلا سکے؟ دیکھو ہم کیسے مختلف طریقوں سے آیات بیان کرتے ہیں، پھر بھی یہ لوگ منہ پھیر لیتے ہیں۔ یہ سورہ انعام کی آیت نمبر 46۔ پس ذرا سوچو اور غور کرو کہ اگر اللہ تعالیٰ تمہاری آنکھیں چھین لے و تمہارے کان چھین لے اور تمہارے دلوں پر مہر لگا دے تو نہ تمہاری بصارت باقی رہے اور نہ تمہاری سماعت باقی رہے اور نہ سوچنے سمجھنے کی قوت باقی رہے، تو اللہ تعالیٰ کے سوا کون ہے جو یہ چیزیں تمہیں دلا سکے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ صرف اللہ کے سوا کوئی نہیں، یعنی صرف اللہ کے سوا کوئی نہیں۔ تو پھر تم کیوں اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرتے ہو اور خواہشات نفس اور شیطان کی پیروی کرتے ہو؟ کیا تمہیں مرنا نہیں ہے؟ کیا تمہیں اندھیری قبر میں جانا نہیں ہے؟ کیا تمہیں اللہ تعالیٰ کے سامنے اپنے اعمالوں کا حساب دینا نہیں ہے؟ کیا تم کو قبر اور کے عذاب اور سے ڈر نہیں لگتا؟ کیا تم دوزخ کی 3000 سال تک دہکنے والی آگ کو برداشت کر سکتے ہو؟ کیا تمہیں قیامت کی ہولناکیوں سے ڈر نہیں لگتا جب گناہگاروں کو نہایت سخت ترین برا حال ہوگا؟ جب گناہگاروں کا نہایت سخت ترین برا حال ہوگا، جب پیاس کی شدت سے زبانیں منہ کو آئیں گی، جب سورج تمہارے سروں کے اوپر کر دیا جائے گا اور اس پر چٹیل میدان جو نہایت سخت تیز دھوپ سے آگ کی طرح جل رہا ہوگا، اور جس پر ننگے پاؤں ننگے بدن بھوکے پیاسے کھڑا ہونا ہوگا۔ اب بھی وقت ہے، اپنے پروردگار سے اپنے گناہوں کی توبہ کرو اور اس سے مغفرت طلب کرو، اور جب تک کہ دم نہ نکل جائے تب تک اللہ تعالیٰ سے توبہ کرتے رہو اور نیک عمل پر گامزن رہو، اور اللہ تعالیٰ و اس کے رسول کے احکامات پر گامزن ہو جاؤ، اور دنیا کی محبت و رغبت کو 3 طلاق دے دو، اور کثرت نیک اعمال میں اپنی زندگی گزارو، اور تمام برائیوں و گناہوں سے اجتناب کرو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں کبھی اپنی نعمتیں یاد دلاتا ہے تو کبھی سابقہ امتوں پر آنے والے عذاب بھی یاد دلاتا ہے، اور کبھی قبر کے عذاب سے ڈراتا ہے، اور کبھی قیامت کی ہولناکیوں اور کبھی دوزخ کی دہکتی ہوئی آگ سے ڈراتا ہے، اور کبھی نیک اعمال کے سبب ملنے والی نعمتوں و لذتوں کی خوشخبری سناتا ہے
تاکہ میرے بندے میرے راستے پر آ جائیں اور شیطان کا راستہ چھوڑ دیں۔ اور کیا ہماری نصیحت کے لیے اللہ تعالیٰ کا قرآن کافی نہیں؟ کیا حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی لاکھوں حدیثیں صراط مستقیم کی راہ دکھانے کے لیے کافی نہیں؟ اور کیا تمہارے گناہوں و باطل راستوں سے حق کے راستے پر لگانے کے لیے کیا اولیاء اکرام کی کتب اور ان کی عملی زندگی کافی نہیں؟ یعنی انسان کو صراط مستقیم کی راہ دکھانے کے لیے اور گناہوں اور باطل کے راستوں سے حق کے راستے پر لگانے کے لیے کیا اولیاء اکرام کی کتب اور ان کی عملی زندگی کیا ہمارے لیے کافی نہیں؟ ہم اولیاء اکرام کی زندگی کا اگر مطالعہ کریں تو ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ اگر ہم ان کی زندگی کے طرز عمل کو اپنی زندگی کا طرز عمل بنا لیں تو یہ راستہ ہمیں صراط مستقیم مل جائے گا۔ تو کیا اور ان کی جو کتب ہیں کیا وہ ہمارے لیے کافی نہیں ہے صراط مستقیم کی راہ دکھانے کے لیے، اس پر لگانے کے لیے؟ پھر کیوں تم اپنی آخرت کو برباد کرنے اور خود کو ہلاک کرنے و دوزخ کا ایندھن بننے کے لیے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی اور برے اعمال کیوں کر رہے ہو؟ اللہ تعالیٰ و اس کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی نافرمانی سے آخر تمہیں کیا حاصل ہوگا؟ بڑا غور کرنے والی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کے رسول کی نافرمانی سے آخر تمہیں کیا حاصل ہوگا؟ صرف گنتی کے چند دنوں کی لذت، پھر دائمی عذاب۔ کیا تم اس بات کو پسند کرتے ہو کہ تمہیں دنیا میں چند دنوں عیش و آرام ملے، پھر لاکھوں سال تمہیں آگ کا عذاب دیا جائے؟ کیا تم یہ چاہتے ہو کہ دنیا کی چند دنوں ہمیں عیش و عشرت، عیش و آرام میں ہماری زندگی بسر ہو جائے، پھر ہمیں لاکھوں سال تک جو ہے عذاب ملے؟ یعنی قبر میں ہزاروں سال ہمیں قبر میں رہنا ہے، پھر 50,000 سال کا قیامت کا دن ہے، اور پھر دوزخ کی دہکتی ہوئی آگ، اس کا عذاب اور اس کی دوزخ کی زندگی، وہ تو کبھی ختم نہ ہونے والی زندگی ہے، آخرت کی زندگی۔ میں یہاں تو میں ایک بطور سمجھانے کے لیے ایک تمثیل بیان کر رہا ہوں کہ کیا تم یہ چاہتے ہو کہ چند دنوں دنیا میں عیش و آرام ہمیں ملے، پھر لاکھوں سال تمہیں آگ کا عذاب دیا جائے؟ اب تم خود فیصلہ کر لو کہ دنیا کی چند دنوں کی عیش و عشرت چاہتے ہو یا پھر لاکھوں سال تک دوزخ میں رہنا چاہتے ہو، جہاں چاروں طرف صرف آگ ہی آگ ہے، اور پینے کو کھولتا ہوا پانی اور پیپ اور کھانے کو کانٹے دار پھل، یا پھر دنیا میں اللہ تعالیٰ و اس کے رسول کے احکامات پر عمل پیرا ہو کر چند دنوں مشقت و تکلیف اور پھر ہمیشہ کے لیے جنت و اس کی دائمی نعمتیں میں امن، سکون اور چین اور عیش و آرام سے رہنا چاہتے ہو؟ یہ دو آپشن ہیں، یا تو دنیا کی چند دنوں کی عیش و آرام کی زندگی، پھر آخرت میں لاکھوں سال تک اسے جو ہے آگ کا عذاب، پینے کو جو ہے پیپ اور کھولتا ہوا پانی، کھانے کو کانٹے دار پھل، اور چاروں طرف اس کے آگ ہی آگ جو 24 گھنٹے اس کو آگ میں جلایا کرے گی۔ اور یا پھر اللہ کے احکامات پر عمل پیرا ہم ہو جائیں تو دنیا میں محنت کریں اور مشقت بھی اٹھائیں اللہ کی عبادات میں، اور گناہ اور برائیوں کو ترک کرنے پر جو ہمیں مشقت ہو، اس میں بھی ایک تکلیف ہوتی ہے۔ جب ہم انسان کسی لذت آمیز چیز کو جب چھوڑتا ہے تو اسے تکلیف ہوتی ہے، اس پر اسے مشقت بھی ہوتی ہے۔ اور جو اللہ تعالیٰ کی عبادات ہم کریں گے، جو اس کے احکامات پر ہم جو عمل پیرا ہوں گے، تو اس میں ہمیں تھوڑی سی مشقت بھی اٹھانی پڑتی ہے۔ مثلا ہم نماز پڑھتے ہیں تو اس میں ہماری محنت بھی ہوتی ہے اور مشقت بھی ہوتی ہے۔ تو تھوڑے دنوں دنیا میں ہم مشقت اٹھا لیں، پریشانی اٹھا لیں، تکلیف اٹھا لیں، خواہ وہ بیماری کی شکل میں ہو، تنگی کی شکل میں ہو، یا دیگر مختلف پریشانیاں ہوں، وہ تکلیفیں اٹھا رہے ہیں اور اللہ کے احکامات اور اس کے رسول کی اطاعت پر ہم گامزن ہو جائیں، لیکن کیا ہے پھر ہمیں آخرت میں عیش و عشرت اور کثیر نعمتیں، بے شمار نعمتیں اور عیش و آرام، جنت میں راحت و سکون و چین، پھر مزے ہی مزے میں۔ تو ان دو میں سے ہم کون سا آپشن جو چاہیں وہ اس کو پسند کر لیں اور اس پر عمل کرنا شروع کر دیں جو ہم چاہتے ہیں،
چاہے تو اپنی دنیا کو بہتر بنا لیں یا پھر اپنی آخرت کو بہتر بنا لیں۔ جب کوئی شخص برا عمل کرتا ہے، جب کوئی شخص برا عمل کرتا ہے تو شیطان اس کی نظر کو وہ عمل اچھا کر کے دکھاتا ہے۔ انسان کو ہمیشہ یہ بات ذہن نشین رکھنی چاہیے کہ جب انسان کوئی برے کام کرتا ہے، برا عمل کرتا ہے، تو شیطان اس کے دل میں یہ وسوسہ ڈالتا ہے کہ یہ جو تم کام کر رہے ہو یہ صحیح کام ہے، درست کام ہے، حق کام ہے، اچھا کام ہے۔ تو جب کوئی شخص برا عمل کرتا ہے تو شیطان اس کی نظر کو وہ عمل اچھا کر کے دکھاتا ہے اور وسوسہ ڈالتا ہے کہ یہی حق کا صحیح راستہ ہے۔ تو جب بندہ اپنی برائیوں کو بھلائیاں سمجھنے لگے، انسان جب اپنی برائیوں کو بھلائیاں سمجھنے لگے تو پھر سمجھ لو کہ وہ گمراہی اور شیطان کے راستے کی طرف چل پڑا ہے۔ جب انسان کو اپنی برائیاں اچھی لگنے لگیں، برا عمل اسے اچھا لگنے لگے، اس کو باطل حق لگنے لگے، اس کو غلط درست لگنے لگے، اس کو غلط صحیح لگنے لگے، تو سمجھ لو کہ اب یہ گمراہی اور شیطان کے راستے کی طرف چل پڑا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ جس شخص پر مال و متاع و اسباب دنیا کو وسیع کر دے اور اس کے اکثر کام اللہ تعالیٰ و اس کے رسول کے خلاف ہوں تو اس کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ڈھیل دی جاتی ہے۔ یعنی جس شخص کے کام جو ہے وہ اللہ اس کے رسول کے تو خلاف ہوں، لیکن اللہ تعالیٰ اس کو مال اور متاع اس پر وسیع کر دے، یعنی اس پر جو ہے مال، اس کو خوب مال عطا فرمائے اور دنیاوی جو ہے اسباب اس کو خوب عطا کر دے اور دنیاوی نعمتیں اس کو خوب عطا کر دے اللہ تعالیٰ، لیکن اس کے کام جو ہوں وہ اللہ رسول کے خلاف ہوں، تو سمجھ لو کہ اب یہ اس کا راستہ جو گمراہی کا ہے اور یہ شیطان کے راستے پر چل رہا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اس کو ڈھیل دی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کو مال دیا، اس کو متاع دیا، دنیا میں نعمتیں دی، دنیا میں اسباب دیے، تمام چیزیں اس کو جو چاہیے تھی، اس کی ضرورت تھی، اللہ تعالیٰ نے ساری اس کی جو ہے پوری کر دیں، ساری اس کو فراہم کر دیں۔ اس کا معنی یہ نہیں کہ اللہ تعالیٰ کا اس پر فضل ہے یا اللہ تعالیٰ کی اس پر رحمت ہے، نہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ کی اس پر ڈھیل ہو گئی اب یہ، کہ اس کا راستہ گمراہی کا اور شیطان کا راستہ ہے۔ تو جس کا راستہ گمراہی کا اور شیطان کو، اللہ تعالیٰ کا اس پر فضل نہیں ہوتا۔ تو یہاں ڈھیل جو دی جاتی ہے، خواہ وہ مسلمان ہو خواہ وہ کافر ہو، اگر اس کا راستہ شیطان کا راستہ ہے، گمراہی کا راستہ ہے، اور اب وہ کثرت کے ساتھ اللہ اس کے رسول کی نافرمانی کرتا ہے اور وہ صرف اپنی دنیا کو بہتر بنانے میں لگا ہے اور اپنی آخرت سے غافل ہے، اللہ کی یاد سے غافل ہے، اللہ کے ذکر سے غافل ہے، اور سارے کام وہ شیطانیت والے کر رہا ہے، اور پھر بھی اللہ تعالیٰ اس کو کثیر مال دے رہا ہے، کثیر نعمتیں دے رہا ہے، تو سمجھ لو کہ اللہ تعالیٰ کی اس پر ڈھیل ہے، اللہ کی رحمت نہیں۔ تو اس کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ڈھیل دی جاتی ہے، اور وہ یہ سمجھتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سے راضی ہے، اسی لیے اللہ تعالیٰ ہمیں کثیر نعمتیں عطا کر رہا ہے۔ یہ اس کی بھول ہے، وہ خود اپنے آپ کو دھوکے میں مبتلا رکھے ہوئے خود کو دھوکہ دے رہا ہے وہ، اور وہ شیطان کے فریب میں ہے اور اپنے نفس کے فریب میں ہے وہ، کیونکہ تبھی تو وہ جانتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سے راضی ہے، تبھی تو ہمیں یہ نعمتیں عطا کر رہا ہے، تو اس لیے اللہ تعالیٰ ہمیں کثیر نعمتیں عطا کر رہا ہے اور ہم عیش و عشرت میں رہ رہے ہیں اور اللہ تعالیٰ ہم سے راضی ہے اور ہمارے کام اچھے ہیں، تبھی تو یہ نعمتیں ہم کو بطور انعام مل رہی ہیں۔ اور اس طرح وہ کثیر گناہوں کا مرتکب ہونے کے باوجود بھی یہ سمجھتا ہے کہ اس کا مواخذہ نہیں کیا جائے گا اور نہ ہی اس کو سزا دی جائے گی۔ اس طرح جو ہے وہ غفلت اور دھوکے میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ پس وہ کفر و سرکشی اور گمراہی اور گناہوں میں بڑھتا چلا جاتا ہے، کیونکہ جب وہ صحیح کو غلط اور غلط کو صحیح سمجھنا شروع کر دے اور شیطان کا پیروکار ہو جائے، اپنے نفس کا پیروکار ہو جائے وہ، اور دنیا کی محبت میں اندھا ہو جائے، اسے صرف دنیا کی محبت اور دنیا کو بہتر بنانے کے سوا کوئی چیز اس کو دکھائی نہ دے، اور وہ اللہ کی یاد اور اپنی آخرت سے پوری طرح سے غافل ہو جائے، تو سمجھ لو کہ اب وہ پوری طرح سے انسان دنیا پرست ہو چکا ہے، دنیا کا بندہ بن چکا ہے وہ، اور پھر وہ کفر و سرکشی اور گمراہی اور گناہوں میں بڑھتا چلا جاتا ہے۔
کیوں بڑھتا ہے؟ کیوں اس کو یہ لگنے لگتا ہے کہ میں جو کر رہا ہوں وہ صحیح کر رہا ہوں، تبھی تو اللہ تعالیٰ ہمیں مال دے رہا ہے، دنیا میں کثیر نعمتیں دے رہا ہے۔ کیوں؟ ہمارے کام صحیح ہیں، تبھی تو یہ انعامات اللہ تعالیٰ ہمیں دے رہا ہے۔ میں جو چاہتا ہوں دنیا میں مجھے حاصل ہو جاتا ہے، اس کا معنی وہ یہ نکالتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سے خوش ہے، ہم سے راضی ہے، اور ہماری کام صحیح ہے، ہم صحیح کام کر رہے ہیں، تبھی تو اللہ تعالیٰ یہ نعمتیں ہمیں دے رہا ہے، تبھی تو اللہ تعالیٰ ہمارے مال میں اضافہ کر رہا ہے۔ لیکن کیا ہے؟ وہ اللہ کی ڈھیل ہوتی ہے تاکہ وہ اور گناہوں کا مرتکب ہو جائے، مزید گناہوں کا مرتکب ہو جائے۔ اور جب اس کے اندر یہ تصورات آ جاتے ہیں تو وہ یہ گمان کرنے لگتا ہے کہ نہیں، میں جو کر رہا ہوں وہ صحیح ہے، اللہ تعالیٰ ہمیں نعمتیں دے رہا، اللہ تعالیٰ ہم سے خوش ہے اور راضی ہے۔ پھر وہ کیا ہے؟ پھر وہ اور کفر میں اور شرکشی میں اور گمراہی میں اور گناہوں میں اور زیادہ بڑھتا چلا جاتا ہے، اور اس طرح اس کے گناہوں میں اضافہ ہوتا چلا جاتا ہے، اور ساتھ ساتھ اس کو ملنے والی سزا میں بھی اضافہ ہوتا چلا جاتا ہے۔ اور اسے اس بات کا علم بھی نہیں ہوتا کہ جب وہ کسی بھی گناہ کا ارتکاب کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس پر نعمتوں کے دروازے کھول دیتا ہے، جس سے وہ بہت خوش ہوتا ہے۔ پھر وہ شرکشی و گمراہی میں مزید منہمک اور مستغرق ہو جاتا ہے، اور جوں جوں اس پر نعمتیں زیادہ ہوتی جاتی ہیں تو وہ زیادہ گناہ کرتا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ عین غفلت میں اس کو اپنی گرفت میں لے لیتا ہے۔ جب وہ غفلت میں مزید بڑھ جاتا ہے پھر اللہ تعالیٰ اس کو اپنی گرفت میں لے لیتا ہے، اور اللہ تعالیٰ شرکش و نافرمانوں کی سزا میں اس لیے جلدی نہیں کرتا کہ وہ جانتا ہے کہ وہ مجھ سے بچ کر کہیں نہیں جا سکتے۔ اکثر لوگ مال و دنیا کی محبت و رغبت اور نفسانی خواہشات کی پیروی کے سبب پھر وہی چیز، دنیا کی محبت اور نفسانی خواہشات کی پیروی، یہ دو چیزیں جو ہوتی ہیں ان کی وجہ سے پھر وہ شیطان کی راہ اختیار کر لیتی ہے۔ اگر دنیا کی محبت اس کے اندر آ جائے اور صرف اس کی محبت اتنی اس قدر بڑھ جائے کہ وہ اس میں منہمک اور مستغرق ہو جائے، اور صرف اسے صرف دنیا کے سوا کوئی چیز دکھائی نہ دے، اور اپنی آخرت سے پوری طرح غافل ہو جائے، اللہ کے ذکر اور اس کی یاد سے غافل ہو جائے، اور اپنے خواہشات کی پیروی کرنا شروع کر دے، تو وہ گویا وہ شیطان کے راستے پر چل پڑا ہے۔ اور انہی دو چیزوں کی سبب، یعنی دنیا کی محبت اور نفسانی خواہشات، یہ دو چیزیں، یعنی انسان کی جو خواہشیں نکلتی ہیں نفس سے، جو نفس چاہتا ہے، جو دنیا کی لذتیں اور چاہتا ہے جو اس کا نفس، تو نفس کی جو خواہشیں ہوتی ہیں اور دنیا کی محبت جو دل میں ہوتی ہے اور نفس کی خواہشات، یہ دو چیزیں جو ہیں انسان کو شیطان کی راہ اختیار کرنے کی طرف لے جاتی ہیں، پھر وہ شیطان کی راہ اختیار کر لیتا ہے۔ یہ سبب ہیں، یہ دو چیزیں سبب ہیں اس کو شیطان کی راہ پر چلنے کے لیے۔ پھر وہ یہ مان کے چلو کہ وہ پوری طرح سے وہ شیطان کی راہ پر چل پڑتا ہے، پھر شیطان جیسے چلاتا اس کو چلتا جاتا ہے، کیونکہ اب اس کے تین دشمن ہو گئے، ایک دنیا کی محبت، دوسری خواہشات نفس، اور تیسرا شیطان۔ یہ تین طاقتیں، تین چیزیں اس کو جو ہے پوری طرح سے غافل کر دیتی ہیں اپنی آخرت سے، اور اس کو نار دوزخ میں لے جانے کے لیے کافی ہوتی ہیں۔ تو خواہشات کی پیروی اور دنیا کی محبت کے سبب انسان شیطان کی راہ پر چلتا ہے، اور وہ اپنے باطل گمان سے یہ سمجھتا ہے کہ وہ جس راہ پر چل رہا ہے یہی صحیح و درست راستہ ہے اور نجات دینے والا راستہ ہے، جبکہ اس کا راستہ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کے راستے سے برعکس ہے۔ حالانکہ اس کا راستہ جو ہوتا ہے وہ اللہ اس کے رسول کے راستے سے جو ہے برعکس ہوتا ہے، اور شیطان اس کے سامنے برے اعمال مزین کر دیتا ہے۔ یعنی جو انسان جو کام کرتا ہے دنیا میں، برے کام کرتا ہے، وہ تمام کاموں کو شیطان مزین یعنی آراستہ کر کے دکھاتا ہے، سزا کے دکھاتا ہے، اچھا کر کے دکھاتا ہے۔ کون سے کام؟ جس میں بندہ مصروف رہتا ہے، ان کاموں کو، ان برے کاموں کو، اور وہ شیطان اور اپنے نفس کی اطاعت کرتا ہے۔ یعنی بندہ پھر اپنے نفس کی اور شیطان کی اطاعت کرتا ہے، یعنی اللہ اس کے رسول کی اطاعت کو وہ چھوڑ دیتا ہے اور شیطان اور اپنے نفس کی اطاعت میں لگ جاتا ہے۔
اور شیطان کو اپنا دوست بنا لیتا ہے، جبکہ وہ انسان کا سب سے بڑا دشمن ہے، تو ان کے لیے آخرت میں دردناک ذلت آمیز عذاب ہے، کیونکہ وہ رحمان کی دوستی سے منہ موڑ کر شیطان کی دوستی پر راضی ہو گئے۔ یعنی جو لوگ رحمان کی دوستی سے منہ موڑ کر اور شیطان کی دوستی پر راضی ہو گئے ہیں تو ایسے لوگوں کے لیے آخرت میں دردناک ذلت آمیز عذاب ہوگا۔ جو شیطان کے پیروکار ہیں، اپنے نفس کے پیروکار ہیں اور اپنی نفس کی اطاعت کرتے ہیں اور شیطان کی اطاعت کرتے ہیں اور دنیا کی محبت میں مستغرق ہیں اور اپنی آخرت سے غافل ہیں، تو ایسے لوگوں کے لیے آخرت میں ذلت آمیز دردناک عذاب ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے، اور وہ شیاطین انہیں ہدایت کے راستے سے روکتے ہیں، اور وہ شیاطین انہیں ہدایت کے راستے سے روکتے ہیں، اور وہ یہی گمان کیے رہتے ہیں کہ وہ ہدایت یافتہ ہیں، یہاں تک کہ جب وہ ہمارے پاس آئے گا تو اپنے ساتھی شیطان سے کہے گا، اے کاش میرے و تیرے درمیان مشرق سے مغرب کا فاصلہ ہوتا، پس تو بہت بڑا ساتھی تھا۔ آج جو لوگ شیطان کے پیروکار ہو گئے ہیں، یا جنہوں نے شیطان کو اپنا ساتھی، اپنا دوست بنا لیا ہے، یا وہ لوگ جو شیطان کی اطاعت کرتے ہیں، شیطان کی بات مانتے ہیں، شیطان کے پیروکار ہیں اور شیطان کی ہر بات مانتے ہیں، وہ جب قیامت کے دن جب وہ جمع کیے جائیں گے روز قیامت، تب وہ کہیں گے کہ کاش جو شیطان، یہ شیطان کا اور میرے اور شیطان کے درمیان مشرق سے مغرب کے درمیان اتنا فاصلہ ہوتا ہے، یعنی شیطان میرے قریب نہ آیا ہوتا اور میں نے شیطان کی بات نہ مانی ہوتی، تب یہ کہیں گے کہ تو بہت برا ساتھی تھا دنیا میں، لیکن یہاں تو انہیں اچھا ساتھی لگ رہا ہے، کہ وہ ہر کام جو وہ انسان سے کروا رہا ہے وہ کر رہا ہے، حتیٰ کہ زیادہ سے زیادہ کام آج ہم نگاہ اٹھا کر اگر دیکھیں تو ہمارے اکثر مسلمانوں کی حالت یہ ہو چکی کہ وہ اپنے نفس کے پیروکار ہیں اور دنیا کی محبت و رغبت میں مستغرق ہیں، اتنے غرق ہو چکے ہیں کہ دنیا کے سوا انہیں کچھ نہیں دکھائی دیتا، اور اپنے نفس کی بات مانتے ہیں، یعنی اس کا نفس جو چاہتا ہے، یعنی فلاں میرا نفس چاہتا ہے بس وہی چیز چاہیے، انسان کا نفس جو خواہش کر دے بس وہی چیز وہ چاہتے ہیں، یعنی نفس کے پیروکار ہو گئے، نفس کی بات مانتے ہیں، اور یا پھر شیطان کی بات مانتے ہیں، یعنی شیطان جو کام کو اچھا کر کے دکھائے یہ کام بہت اچھا ہے، بس اسی کو کرنے میں مصروف ہو جاتے ہیں، کبھی اپنی عقل سے نہیں سوچتے، اور اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کرتے ہیں اور اطاعت شیطان کی کرتے ہیں بجائے اللہ اور اس کے رسول کے کرنے کی۔ تو ایسے لوگ جب قیامت کے دن جمع کیے جائیں گے تب وہ کہیں گے کہ کاش شیطان تیرے اور میرے درمیان، مشرق سے مغرب کے درمیان جو فاصلہ ہے اتنا فاصلہ تیرے اور میرے درمیان ہوتا ہے، اور یہ کہیں گے اے شیطان تو بہت بڑا ساتھی تھا دنیا میں میرا۔ یہ سورہ زخرف کی آیات نمبر ہے 36 تا 38۔ تو یہاں ایک بات یہ واضح ہوئی کہ انسان جو برے کام کرتا ہے تو شیطان ان کاموں کو اچھا کر کے دکھاتا ہے، آراستہ کر کے دکھاتا ہے، مزین کر کے دکھاتا ہے۔ بس ہمیں ان چیزوں پر غور کرنا چاہیے اور اپنی عقل سے سوچنا چاہیے، بلکہ میں تو ایک نسخہ دے دیتا ہوں، ہر چیز کو، ہر کام کو اللہ اور اس کے رسول کے نزدیک دیکھو کہ وہ کیسا ہے۔ اگر دیکھنا ہے تو دین کے اعتبار سے دیکھو کہ وہ کیسا ہے، دنیا کے اعتبار سے نہیں، لوگوں کے اعتبار سے نہیں، لوگوں کے نزدیک نہیں کہ وہ کیسا ہے، بلکہ ہر کام کو، ہر چیز کو اگر دیکھنا ہو تو اللہ اور اس کے رسول کے نزدیک یہ کام کیسا ہے، اچھا ہے تو کر ڈالو، اگر برا ہے تو چھوڑ دو۔ اور کسی چیز کو اگر دیکھنا ہے، کسی کام کو دیکھنا ہے تو دین کی نظر سے دیکھو یہ کام اچھا ہے یا برا ہے، اگر اچھا ہے تو کر ڈالو، برا ہے تو چھوڑ دو۔ اور اگر ہم نے دنیا کے اعتبار سے اگر اس کو دیکھا، دنیا کی نظر سے دیکھا، لوگوں کی نظر سے دیکھا اور شیطان کی نظر سے دیکھا تو وہ کام برا ہے، بہت برا ہے، لیکن ہمیں اچھا لگے گا، ہمیں خوبصورت لگے گا، ہمیں بڑا پیارا لگے گا، کیونکہ وہ ہماری نفس کو لذت دیتا ہے، ہمارے نفس کو لذت ملتی ہے اس سے،
اس سے لذت حاصل ہوتی ہے، اس لیے ہمیں وہ کام اچھا لگتا ہے۔ کیوں؟ اور ہمیں بھی اچھا لگتا ہے اور لوگوں کو بھی اچھا لگتا ہے اور شیطان کو بھی اچھا لگتا ہے۔ اس لیے ہمیں چاہیے ہر چیز کو دیکھنے کا ایک اپنا نظریہ ہم بدلیں۔ جب کسی چیز کو دیکھیں تو اللہ اور اس کے رسول کے نزدیک وہ کام کیسا ہے اس نظر سے دیکھیں، دین کی نظر سے دیکھیں، دنیا کی نظر سے نہیں، شیطان کی نظر سے نہیں۔ لوگوں کے نزدیک خواہ وہ کیسا ہو، اچھا ہو یا برا، اس سے ہمیں کوئی مطلب سروکار نہیں ہونا چاہیے، کوئی مطلب نہیں رکھنا چاہیے، کسی بھی طرح کا کوئی مطلب نہیں۔ کیونکہ ہم اگر مسلمان ہیں تو ہمارا ہر کام، ہمارے اور ایمان کا تقاضا بھی یہی ہے کہ ہم جب کوئی کام کریں، کسی چیز کو دیکھیں تو صرف ہماری نیت اور ہماری نظر یہ ہونی چاہیے کہ ہم دین کے نظر سے دیکھیں، اور یہ دیکھیں کہ یہ کام اللہ اس کے رسول کے نزدیک پسندیدہ ہے یا ناپسندیدہ ہے، اچھا ہے یا برا ہے۔ یہ دیکھنے کی نظر ہونی چاہیے، دنیا کی نظر نہیں، لوگوں کی نظر نہیں، اور نہ اپنے نفس کی نظر، نہ شیطان کی نظر، کیونکہ نفس تو ہمیشہ بری چیزوں کو چاہتا ہے۔ کیوں؟ کہ اس میں اسے لذت حاصل ہوتی ہے، ہر برے کام چاہتا ہے کہ اس میں اسے آرام ملتا ہے، سکون ملتا ہے نفس کو۔ اور جب اللہ کی عبادت کرتا ہے تو نفس کو تکلیف ہوتی ہے، مشقت ہوتی ہے۔ تو نفس سے ہم جہاد کریں اور نفس کو مشقت میں ڈالیں، نفس سے محنت کرائیں، اللہ کی عبادت میں، ریاضت میں، مجاہدہ میں اور نیک اعمال میں اپنے نفس کو مشقت میں ڈالیں، اپنے نفس کو محنت میں ڈالیں، تاکہ ہم آخرت میں بہتر اجر و ثواب کے مستحق ہو جائیں اور جنت کے مستحق ہو جائیں، اور اللہ کے عذاب سے ہم محفوظ رہیں، قبر کے عذاب سے محفوظ رہیں، قیامت کے عذاب سے ہم محفوظ رہیں، اور اللہ کا قرب ہمیں نصیب ہو۔ اسی زمانے میں ایک حدیث حضرت ابو حمامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جب اعلان نبوت فرمایا، نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جب اعلان نبوت فرمایا تو شیطان کے پاس اس کے ہیلے آئے اور کہنے لگے کہ اللہ کے رسول نے اعلان نبوت کر دیا ہے اور ان کی امت بھی پیدا ہو گئی ہے۔ تو شیطان نے کہا، کیا وہ لوگ دنیا سے محبت کرتے ہیں؟ تو شیطان کے شاگردوں نے کہا، جی ہاں۔ یعنی کہ جب نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اعلان نبوت فرمایا تو شیطان کے پاس اس کے ہیلے، یعنی اس کے جو شاگرد ہیں، اس کی جو گروہ ہے، اس کی جو فوج ہے، تو اس کے جو ہیلے تھے، اس کے جو گروہ کے لوگ تھے، وہ آئے اور کہا کہ اللہ کے رسول نے جو ہے اعلان نبوت فرما دیا ہے اور ان کی امت بھی پیدا ہو گئی ہے۔ تو شیطان نے کہا، کیا جو ان کی امت میں جو لوگ ہیں، کیا وہ دنیا سے محبت کرتے ہیں؟ شیطان نے کہا، کیا وہ جو لوگ ہیں کیا وہ دنیا سے محبت کرتے ہیں؟ یعنی حضور کی جو امتی ہیں وہ کیا دنیا سے محبت کرتے ہیں؟ تو شیطان کے شاگردوں نے کہا کہ ہاں، وہ دنیا سے محبت کرتے ہیں۔ تو پھر شیطان نے کہا، اگر واقعی وہ دنیا سے محبت کرتے ہیں تو مجھے کوئی پرواہ نہیں کہ وہ بتوں کی عبادت نہیں کریں گے، مگر شیطان نے کہا پھر تو مجھے کوئی پرواہ نہیں، حالانکہ وہ بتوں کی عبادت تو نہیں کریں گے لیکن پھر بھی مجھے کوئی پرواہ نہیں، مگر یہ لوگ مجھ سے بچ نہیں سکتے۔ شیطان نے کہا، وہ بتوں کی عبادت تو نہیں کریں گے لیکن وہ دنیا سے محبت کرتے ہیں، اس لیے مجھ سے بچ نہیں سکیں گے، اس لیے نہیں بچ سکیں گے، اور ان پر 3 چیزوں کے ساتھ میں صبح اور شام کروں گا۔ میں ان پر 3 چیزوں کے ساتھ صبح اور شام کروں گا۔ یہ ناحق مال لیں گے اور اس کو ناحق راہ میں خرچ کریں گے، یعنی ناحق مال یعنی کہ حرام ذرائع سے مال لیں گے، ناجائز ذرائع سے مال حاصل کریں گے یہ لوگ، اور اس کو حق کے راستے میں خرچ نہیں کریں گے بلکہ حق کے راستے سے روک کر رکھیں گے، اور اس کو ناحق یعنی کبھی فضول خرچی میں اڑائیں گے، اور جہاں اس کو ضرورت نہیں تھی وہاں پیسہ خرچ کریں گے۔ حق کا راستہ یعنی راہ خدا میں خرچ نہیں کریں گے، صدقات خیرات نہیں کریں گے، زکوٰۃ ادا نہیں کریں گے۔ یعنی یہ 3 چیزیں اس نے بتائی۔ ان 3 چیزوں کے ذریعے سے میں حضور کی امت یعنی امت کے لوگوں پر، شیطان نے کہا میں امت کے لوگوں پر صبح اور شام ان چیزوں کے ساتھ میں صبح اور شام کروں گا، یعنی کہ وہ ناحق مال لیں گے اور اس کو ناحق راہ میں خرچ کریں گے،
اور اس کو حق کے راستے سے روک کر رکھیں گے، اور تمام برائیاں انہی تینوں چیزوں کے تابع ہیں، تمام برائیاں انہی تینوں چیزوں کے تابع ہیں۔ یہ حاکم کی حدیث ہے، اس کا حدیث نمبر ہے 7918۔ اور اسی کے ساتھ ہی ہم آج کی اپنی گفتگو کا اختتام کر رہے ہیں۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔